أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ساتواں پارہ سورہ الانعام ساتواں پارہ سورہ الانعام کا 6واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 12واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی، ایک تو مخلص غریب مسلمان جو اسلام کے نبی علیہ السلام کے وفادار تھے، کفار کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو اپنی مجلس سے آپ جدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو اپنی مجلس میں رکھنے کا حکم دیا کہ اپنے سے الگ نہیں کرنا، نمبر 2 ان لوگوں کی عزت افزائی، ان کی احترام کا حکم دیا۔ تیسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ یہ غریب مسلمان مخلص وفادار مسلمان، ان کو اللہ نے کافروں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی فراوانی مال و دولت ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے، لہذا اگر دین اسلام سچا ہدایت والا دین ہوتا تو ہمیں ہی یہ نصیب ہوتا، جس وجہ سے یہ اسلام کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم کر لی، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں، وہ مالک ہے، مختار ہے، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، لیکن بندوں کے ساتھ شفقت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم کر لی ہے۔ مَا أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، مَا یقیناً جو کوئی آدمی عَمِلَ مِنْكُمْ وہ عمل کرتا ہے تم میں سے، سُوءًا کوئی برا عمل، کوئی گناہ، بِجَهَالَةٍ لا علمی کی وجہ سے، نادانستہ طور پہ، نادانی کی وجہ سے، نہ جانتے ہوئے کہ اسے اس کے انجام کا علم نہیں ہے، مَا ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور وہ اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ اللہ غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو بندہ گناہ کا عمل جہالت، نادانی، لا علمی سے کرے تو اس کی توبہ قبول ہے، پھر اس کا توبہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء ہے، سورہ النساء کے اندر اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے اوپر ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا لازم کر لی ہے، یعملون السوء جو برے عمل کرتے ہیں، بجہالت نادانی سے، یعنی جو قصدن جان بوجھ کے برائی کا ارتکاب نہیں کرتے، لا علمی جہالت سے جو ہے وہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اب یہاں جو پہلی بات سمجھنے والی ہے کہ آیت سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ توبہ تو ان کی پھر قبول ہوئی جو لا علمی، نادانی، جہالت سے کوئی غلطی کرے۔ اگر کوئی بندہ قصدن جان بوجھ کے دیدہ دنستہ سینہ تان کے کوئی برائی کر لے تو پھر اس کو وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اصل میں یہاں جو ہے یہ جو بجہالت اللہ نے بیان کیا، یہ اصل میں ایک ایسی قید ہے جسے عربی زبان میں احترازی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ برائی کے انجام سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کو اصل میں اس کے انجام کا، اس کے جو ہے اختتام کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی سزا اور معاملہ یہ ہے کتنا سنگین۔ وہ اپنی جذبات میں مغلوب ہو کر کے وہ اپنی جو ہے
خواہشات میں مغلوب ہو کے برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی کو صحیح معنوں میں اس کے جو ہے وہ انجام کا ادراک ہو نا، تو کوئی بندہ بھی برائی اور گناہ کے قریب نہ جائے۔ اس لیے یہ قید جو ہے اسی اعتبار سے لگائی گئی ہے کہ لوگ حقیقت میں ہی نہ واقف ہے اس کی حقیقت سے، اس کے جو ہے سزا کی اصلیت سے نہ واقف ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات فرمایا کہ ثم تابا، پھر وہ توبہ کرے۔ اللہ نے پانچویں پیغام ثم یتوبون من قریب، وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ مومن کی بھی اللہ نے یہ خوبی بیان کی ہے۔ گناہ ہو جانا انسانی کمزوری ہے، بشری تقاضے ہیں، کہیں پر لالچ آ گئی، لالچ کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا، کہیں پر اپنے جذبات غالب آ گئے، جذبات کے غلبے میں کر بیٹھا، کہیں پر بھول کے نادانی سے غلطی کر بیٹھا، کہیں پر کوئی اور مفاد نظر آیا تو وہاں پر پھسل گیا۔ انسان کی بہت ساری کمزوریاں ہیں جس کے نتیجے میں انسان گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن مومن کی خوبی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ مومن خوبی بیان کی، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے وہ گناہ پہ اڑتا نہیں ہے، وہ ضد نہیں بنا لیتا گناہ کو، وہ گناہ کو اپنی عادت نہیں بنا لیتا۔ گناہ ہو جائے تو وہ جو ہے اس پہ اڑتا نہیں ہے۔ ثم یتوبون من قریب، وہ جلدی توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا اہتمام کرتا ہے۔ کیونکہ اگر بندہ دیکھی جائے گی، جیسے شیطان عام طور پر دھوکہ دیتا ہے نا، بہت سارے لوگ اس دھوکے میں مارے بھی جاتے ہیں۔ او بڑی پئی ہے زندگی ہے، کر لیں گے توبہ، نماز نہیں پڑھ دے، او پڑھ لو نماز، او پچھلی عمر مصیبت ہی ملنی ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ کو کس نے بتایا کہ پچھلی عمر نصیب ہوگی؟ نہ جانے کس جگہ، کس جگہ وقت جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے۔ او کر لیں گے توبہ، او بڑی پئی ہے، دیکھی جائے گی، او یار 4 دن زندگی دے جوانی دینے، کھان کھیلن دینے، کر لیں گے توبہ۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو ہے پھر جب اسی طرح مسلسل برائی پہ اڑا رہتا نا، تو اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ توبہ سے محروم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ نساء میں ہی کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا جو برے عمل کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کہتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، لو اب میں توبہ کرتا ہوں، میں اب جو ہے اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ، اب تو توبہ گزر گیا۔ کیونکہ جب موت کے آثار آ گئے، موت کا معاملہ جو اس پہ جب غالب ہو گیا، تو اب یہ توبہ کرے بھی تو وہ توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ دیکھو نا فرعون نے بھی آخری وقت جب گوتے لگے نا 4، سارا خمار اتر گیا دماغ، بادشاہ جیسے جب خدائی دا جنہ خمار سیگا نا ربکم الاعلیٰ، اب 4 گوتے لگنے دیر سی پانی چ، ساری خدائی واگی ہو دی، نال ہی کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، لجی میں بھی اسے اللہ دے ماننا جنہوں بنو اسرائیل ماندے ہیں، اسے رب نو میں الہ ماننا ہے۔ اللہ نے کہا الان ہون چیتا ہے گی ہم الان اب وقت جائے الان وقد عصیت من قبل، اس تو پہلے ساری زندگی تم من مرضیاں کیتیاں، نافرمانی کرتا رہے ہیں، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تیری زندگی بھی فسادیاں والی سی۔ ہوں جو تینوں 4 گیڑے آئے نے، ہوں لگا موت دے منہ بڑے، ہوں کہنا اچھا میں بنی سارے رب نو ماننا ہے، تو بھائی ایسے بندوں کی توبہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ توبہ جو ہے وہ بندے سے غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن مومن کا شیوا توبہ جلدی کا اہتمام کرے۔ اگر بندہ جو ہے وہ غفلت میں شیطان کے دھوکے میں توبہ سے اعراض کرتا رہے گا، اس کا نقصان ہوتا ہے کہ بندے سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر خطرہ ہے کہ بندے کا جو انجام جو ہے وہ برا بنے گا اور اس کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا ثم تابا، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ گناہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ اب توبہ کے کیسے پتہ چلے کہ نے توبہ کی ہے؟ توبہ کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے نا وہ اس کو چھوڑے۔ اگر جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے نا،
تو پھر یاد رکھیے توبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس برائی سے نکلا ہی نہیں۔ ایک بندہ گٹر سے بیٹھا کہنا چلو میں پاک ہو جانا ہے، تو وہ گٹر سے بیٹھے اپنے سے بالٹیاں پانی پائی جاوے، وہ پاک ہو جائے گا؟ لام اللہ وہ تو جتنا مرضی ہوتے خالص دودھ بھی پا دے تو پاک نہیں ہونا انہیں، کیوں؟ وہ گندگی سے نکلنے کو تیار ہی۔ تو پہلے نمبر پہ شرط ہے توبہ کے لیے وہ گناہ چھوڑے، نمبر دو اس پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اللہ سے اس پہ معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف کرے اپنے مجرم ہونے کا، چھوڑ دے پہلے نمبر پہ۔ نمبر دو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے بندے کی، کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا، اپنی جو غلطی کا اعتراف کرے، مان لے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بندہ اعتراف کرے نا اللہ بندے ویسے معاف کر دے، آکڑے نا، جب آکڑ لاوے نا اللہ انہوں پسند نہیں کرتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز کے اندر دعا پڑھا کروں۔ دعا تو ویسے پڑھی تھے بندے، لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سکھائیں مجھے جو میں نماز میں پڑھوں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ ان کو دعا سکھائی نا، وہ دعا کا انداز کی ہے کہ آپ دا اعتراف کر، اللہم انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں کی کر لیا اپنے آپ تے ظلم کر بیٹھا۔ آدم علیہ السلام کی دعا دیکھو کی ربنا ظلمنا انفسنا، سب تو پہلا کی ہے کہ اپنی کمزوری دا جڑی خطا ہے او دا اعتراف ہے۔ سلیمان یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ کی ہے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو ہی نجات دینے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہر کمی نقص عیب تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اپنے آپ اعتراف، اللہ کمی قصور میرے کھاتے سے، سمت آبا گناہ چھڑے، اپنی غلطی دا اعتراف کرے۔ نمبر 3 آئندہ نہ کرن دا عزم کرے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کرتا۔ انسان آ کہ پھر بھی پھسل جائے اور غلطی ہو جائے اللہ پھر بھی معاف کر چھڑتا، جی ما اسر من استغفر فی الیوم سبعین مرہ، کہ او بندہ گناہ تے اڑن والا شمار نہیں ہوندا جیڑا 70 واری بھی گناہ کر کے توبہ کر لیندا، 70 واری بھی گناہ ہو جائے نا، لیکن گناہ کرن تو بعد توبہ کردا، معافی کردا ہے، مانگدا ہے نا، تو او گناہ تے اڑن والا نہیں شمار ہوندا۔ مجرم وہ بنتا ہے جڑا گناہ کر کے اڑدا ہے۔ تیسرا کی ہے کہ اپنے آئندہ نہ کرن دا عزم کرے۔ چوتھی چیز توبہ نہ متعلقہ، اے 3 بندے دی ذات نہ متعلقہ، اگر کسی بندے دا حق ماریا ہے، کسی دا مال کھویا ہے، کسی دا نقصان کیتا ہے، وہ دا نقصان پورا کرے، وہ مال چھینیا، کوئی چیز کھوئی ہے، وہ چیز لٹی ہے، انہوں واپس کرے۔ اے 3 دی ذات نہ متعلقہ کام سی۔ چوتھا کام یہ نال اسی طرح اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ معاملہ کوئی اس طرح غلطی ہو جاتی ہے، دیکھو مسئلہ دسن دے وچ جنہاں لوگوں ٹھوکر لگ گئی، انہوں سمجھ آئی بات او ہو معاملہ میں غلط کر بیٹھا، تو او دی بھی یہ ذمہ داری ہے اپنی غلطی تو رجوع کرے، لوکاں دے سامنے انہوں واضح کرے کہ بھئی مینوں اس مسئلے سے غلطی لگی جے کہ یہ معاملہ اس انداز نہیں، تاکہ لوگ مزید گمراہ نہ ہوں۔ اپنے والے چکنا نہیں کہ جی لوگ کہنے لے آ مولوی صاحب پہلے کی کیا جی ہوں کی کہن دیا ہے، او بھائی مولوی کی غلطی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تو عام بندہ غلطی کرے وہ ایک بندے کے گمراہی کا نقصان ہے، اور عالم دین کا پھسلنا پوری امت قوم کا ستیہ ناش ہو جانا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی عالم دین کو غلطی لگے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی غلطی کا مسئلہ بیان کرنے میں مان لو وہ سامنے واضح کرے، بھئی مجھے فلاں مسئلے میں معاملے میں غلطی لگ گئی ہے، یہ چیز اس کی شان کم نہیں کرتی۔ پہلے پیچھے ہم نے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ پڑھا بھی ہے بھائی، وہ ایک محدث تھے بہت بڑے نا، مسئلہ بندہ پوچھنا آ گیا، امام سیرین کے گھر میں استاد تھے، وہ مسئلہ بتایا اس کو،
تو بعد میں جو ہے وہ دوبارہ غور کیا تو پتہ لگا او ہو مجھے غلطی لگ گئی. 25 میل کا سفر سی جتوں سائل آیا تو پیدل چل کے گئے تو انہوں جا کے گھر دس کے آئے بھائی مینوں غلطی لگ گئی مسئلہ انج نے بعد دے اندر فتوا دین لگے چھتی فتوا نہیں دیندے ڈردے سن کہتے یار اپنے کو اتنا چلن کی ہمت نہیں ہے جی غلطی لگ گئی معاملہ محتاط ہو گئی یہ معاملہ. تو یہ توبہ سے متعلقہ معاملے ہیں کہ خالی ساڑھے پتہ کیوں ہوتا اللہ معاف توبہ 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 کان کھچی جان گے لیکن باقی ٹوٹل بندہ جتھے کھلوتا اونج دا اونج ہی ہے وہ توبہ کرنا جو تھا نہیں اترتی کان بھاواں کھچ کھچ کے 2 سوتر لمے ہو جان کوئی انچی لمے ہو جان پاواں لیکن نہ کو دل چ شرمندگی دا احساس نہ کو اللہ کے اپنا اقرار گناہ دا نہ کو چھڈن دا عزم نہ جس بندے نو نقصان پہنچایا نہ او دا حق دین نو تیار بس اللہ معاف اللہ بڑی بری شے جی اللہ معاف کر بس وہ کنا نو ہاتھ لائی ہون گے یا ایک نا ٹرینڈ بنیا ہوندا گڈی دے بہن لگے نا اچھا اللہ معاف کر نالے سٹیئرنگ تے بیٹھ گئے اچھا اللہ معاف کر توبہ کی اے ہن توبہ ہون لگی کہ گڈی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا نہ جانے کتنے مر جانا آ کان کھچ رہے ہیں. تو بھئی یہ نا لوگوں دا روایتی طریقے نے جہے لوگوں کے اندر جہالت کی وجہ پھیلے نے یہ توبہ نہیں کہتے ثم تابا پھر وہ توبہ کرے اس کے بعد تو توبہ میں یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. وہ اصلح خالی یہ نہیں اچھا جی اللہ معاف کر دے میں معاملہ جی میں توبہ کر لوں توبہ دا عملی رنگ نظر آئے. اچھا عملی رنگ کتوں نظر آئے گا وہ دے اندر بدلاؤ تبدیلی چاہیے وہ اصلح اور اس نے اصلاح کر لی ہوں وہ کام چھڑتا ہے انہوں بدل لیا ہے اصلاح کر لی بدل لیا روش بدل گئی انداز بدل گیا طریقہ بدل گیا کام بدل گیا موقع بدل گیا جگہ بدل گئی یعنی وہ جو گناہ سے متعلقہ معاملہ تھا وہ چھوڑ کے دوسرا اپنا لیا وہ اصلاح اور اس نے اس کی مطلب کردار تو پتہ لگے کہ واقعہ یار انہیں گناہ کی کیتا ہے تبدیلی آئے گی تو گناہ کا پتہ چلے گا چھوڑ دیا اگر تبدیلی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ کھوٹی ہے اس کی سچی توبہ نہیں ہے وہ اصلاح اور اس نے اصلاح کر لی کہ جے اینا کام کر لینا بندہ توبہ کرے نمبر 1 توبہ کیے اپنا گناہ چھڈے او دے اوتے شرمندہ ہوئے اللہ سامنے اعتراف کرے لوگ آگے نہیں اللہ سامنے اعتراف کرے نہ کرن دا عزم کرے جے کسی دا زیادتی ہوئی ہے تے او دا حق ادا کرے تے او دی عملی کردار تے تبدیلی نظر آوے تے رب دی رحمت اداں دی 100 بندے دا قاتل ہوئے اللہ تعالی معاف کر چھڑدا جی ماڑا موٹا نہیں ایک بندے دا قتل قرآن نے کیا من قتل نفسا فکأنما قتل من آجا من قتل نفسا فکأنما من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے تے پورا ہی سینچری ہوئے تے 100 بندے دا قتل ہوئے لیکن صدقے دل لگ بندہ معافی مانگ لے نا تے رب دی رحمت انجی ہے کہ ویکھو رب دی معافی دے معاف کرنے انداز فانہ غفور رحیم اللہ بڑا ہی بخشن والا بڑی رحمت کرنے والا کہ وہ توبہ دے ارادے نہ نکلے تے راج ڈیک کے مر گیا اپنے جنم تو ڈگیا تے فوت ہو گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے فرشتے آگے جنت والے کہندے 100 بندہ مارے انہیں یہ ساڈا ہے تے جنت والے کہندے نا یہ توبہ کر کے نکلیا ہے یہ اپنے ہوں چلا اگلے بستی توبہ دے راتا توبہ کر کے نکلیا ہے یہ ساڈا ہے یہ اللہ نے بندیاں نو دکھاؤ اللہ تو سارے پتہ کون کی ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق نو وکھاؤن واسطے اے سارا واقعہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دی زبانی بیان فرمایا کہ دیکھو رب دی رحمت اللہ کڈا بخشاں تے رحمت والا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے فرشتیاں نو کہا کیسو ما بینہما اچھا ایداں کرو دونوں پاسے مل لو اے جدھروں ٹریا ہے ادھر ہوں کنا فاصلہ طے کیتا جدھر جانا سی ادھر کنا رہ گیا جدھر جب بہتا کر لیا ہوئے نا ادھر ٹو لے جاؤ جی تو ادھر ہوئے تھوڑا ہویا دوجے بنے بہتا پیا تو پھر جہنم والے بنے تو جی ادھر بہتا ادھر لے جاؤ تو جدوں زمین ملن لگے نا تو ادھرلے بنے ہوں بہتی سی جدھروں آ جائے آیا پئی بہتی پئی سی جہنم والے بننے والی بھائی صاحب مافی تو بہتی بنتی سی تے فانہ غفور رحیم اللہ بڑا بشر رحم کرنے والا جے تے جو اللہ رحمت کرنی ہے تے اللہ نے زمین پتہ کیا الطعمی علی اللہ نے زمین نو تو سکڑ جا میرا بندہ جہنم نہیں جانا چاہیے توبہ کر کے نکلیا نا توبہ کروا کے جو صدقے دل نہ معافی لے کے نکلیا معافی مانگ کے نکلیا تے جہنم نہیں جانا چاہیے
پمائش بھی میرا بندہ جھوٹا نہ پوے، میرا بندہ جہنم نہیں جا چاہیے، زمین نو کہہ چھڑیا تو سکڑ جا، میں اپنا بندہ جہنم چ نہیں جان دینا۔ فَأَنَّهُ غفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس وقت اللہ نے قرآن دوسرے مقام پہ کیا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مایا میرے بندیو جنہوں نے اپنے آپ تے اپنے جان تے زیادتیاں ظلم کر لے نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نامید نہ ہویا جی۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوندا جی، شیطان دا ہی بڑا بڑا دھوکھا ہوندا۔ او میں تو اتنے گناہ کیتے جی ایڈے او ساؤں، وہ گناہ ایک ادھا معافی ہوندی ہے، کوئی دو چار کڑی کتار ہو گیا ہے، ہن بندہ تھوک دے حساب نہ کرے کہ مینوں معافی مل جوں گی، تو اے کیڑی معافی؟ اے بھی شیطانی دھوکھا ہوندا اللہ دی رحمت تو نا امید کرنے واسطے، جنہوں ساڈے ہاں لوگ طنز کردے نے کہ جے اللہ کسی نو برائی تو بعد نیکی توفیق دے دے نا تے پتہ کہ لے آ 900 چوہا کھا کے بلی حج نو چلیے، ساری زندگی سود کھدا، ساری زندگی لوکاں دا مال لٹیا، ساری دن رشوت لئیے، پھر لے چلا ہی حج کر، اب بخشاؤں چلا ہی پچھلے۔ اللہ کے بندو، جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے معافی کی اور نیکی کی توفیق، اس کو یہ دعا کرو کہ اللہ اس سے وہ برائی بھی چھڑوا دے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس نیکی کی برکت سے اس کو جا کر گناہ سے بچا لے۔ کتنے لوگ ہیں غلطیاں، بڑی زندگی بری ہوتی ہے، جب وہ حج کرنے جاتے ہیں نا معاملہ، تو اس کے بعد آ کر کے وہ اپنے عملی زندگی وہ کہتے نہیں جی جو ہونا سی ہو گیا، اج کل ہوں اصل اس کام کے نیڑے بھی نہیں جانا، نشہ بھی چھڑ دے لب جان گے، اپنے برے کام چھڑ دے بھی نظر آئے گی، تمہیں مثالیں مل جائیں، مثالیں کوئی نہیں کہ فرضی گلا، مثالیں مل جاتی ہیں۔ ہاں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بڑے لوگ ہوتے ہیں جن میں احساس نہیں ہوتا، وہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چلو وہ پیچھے بخشاؤ کو نویں سرے ہو، شیطان کے دھوکا ہوتا ہے نا، پھنسی ہوتے ہیں بری میں لگی ہے ظالم منہ کو چھوڑتی نہیں کہ وہ چونکہ چسکا پیا ہوتا ہے، جڑے دیہڑے ہیں حوصلہ نہیں پیندا برائی چھڈن دا، لیکن بعض ایسے برے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر عبادت، نماز، حج، عمرہ جن میں رنگ پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں یار جدوں ہن رب نال تعلق دلا لیا ہے نا تے ہن نہیں پھبدا، ہن نہیں زیب دیندا۔ دیکھو نا جس گل سارے سادے جے بندے نا ایک گل کہندے نے، کسی بندے نے داڑھی رکھی ہوئے نا گناہ کردا تو انہوں کہندے یار تو سنت رسول رکھی ہے، حالانکہ داڑھی ہے کوئی بریک تے نہیں، لیکن بریک ہے، سوچا جائے بڑی بڑی بریک ہے، کیویں کہ تو اپنی نسبت تے داڑھی نہ، تو اپنی نسبت تعلق وے کہ تیرے منہ دے اوتے اے سنت ہے تے نسبت کدے نال ہے؟ تو منہ سجایا ہے، اپنے نبی نے رشتہ جوڑیا ہے، تو مخلص تے وفادار ہون واسطے ثابت کیتا میں اپنے چہرہ بھی اپنے نبی ورگا بنایا ہے، تے تینوں تو حیا کرنا چاہیے کہ تیرے نبی نے جو پیارے پیغمبر دا دی چیز ہے انہوں زیب نہیں دیندا کوئی برائی، تاکہ انہوں احساس دلایا جاتا ہے کہ تیری نیکی اے تیرا نبی نہ مشابت، اے تیرا نبی نہ جیڑا رنگ رلدا ہے نا تیرا حلیہ، یہ تقاضا کہ تو اے کام نہ کر، سمجھے ہو؟ تو یہ چیز نیکی جو ہوتی ہے نا وہ بھی برائی سے دور کر دیتی ہے، ایسے نہ کیا نا ان الحسنات، ایک تے گناہاں نال نیکیاں جڑیاں نا نیکیاں نال گناہ مٹ جاندے، ان الحسنات یذهبن السیئات، دوسرا ہے کہ نیکی کی برکت سے گناہ کی عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، نیکی ور کرنے انہوں نیکی تو روکو نہیں، وہ دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جی ایک بندہ مسلم احمد حدیث ہے، ایک بندہ نا پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ فلانا بندہ نا رات نو قیام نفل بھی پڑھدا جے، دن نو چوریاں بھی کر لیندا جے، راتاں نو نفل بھی پڑھدا جے، تہجداں پڑھدا جے تے دن نو چوریاں کر لیندا۔ آپ نے کیا انہو سینہاہ ما تقول، آپ میں یہ گل پتہ کی جے انجی ہے جی تو کہن دے ہیں کہ نمازاں نہیں پڑھدا ہے تے چوری کر لیندا ہے، آپ نے انہو سینہاہ ما تقول، یاد رکھیں اے نماز کی دی گناہ چھڑا دے گی، ان کیوں قرآن نے کیا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی تے برائی تو روک دیے۔ اس واسطے جے بندہ کو نیکی ول آوے نا برائی تو کہ انہوں اللہ دی رحمت دی امید دوانی جائے، اتا گناہ گار بھی ہوئے کتنا بھی گناہ چٹیا ہوئے، انج سمجھ لو کہ ساری زندگی نہ نیتی نہ قضا کیتی، ساری زندگی برائی چٹیا ہوئے، بدکار ہوئے پرلے درجے دا، انہوں بھی کہنا، انہوں بھی حوصلہ دینا چاہیے یار کوئی نہیں اللہ معاف کر، تو سیدھے دن اللہ کو توبہ کر، رب ملے سارے تو چھڑ دائی ہوئے، یہ نہیں لے ہوں تو اتنے سمجھدا ہے تو انہیں دھوتا جائے گا، لے تو بخشیا جائے گا، انہوں تک یہ اللہ دی رحمت و نا امید قرار دینا ہے کفر ہے۔
کڈا بھی بندہ پاپی کیوں نہ ہوئے انہوں یہ توجہ امید دلاؤ اللہ تیرے سارے تو دے گا وہ تو آ تو صحیح اللہ کا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تو معاف کرنے والا بڑی بڑا رحیم ہے اللہ بڑا رحمت کرنے والا اس واسطے اللہ دی کیوں اللہ دی رحمت تو نا امیدی کفر ہے ایک بار پھر ترجمہ پورا مایا انہو من عامل منکم سوءا بجہالۃ یقیناً جس بندے نے بھی کوئی کام کیا تم میں سے لا علمی کیا برا کام بجہالۃ نادانی سے جہالت سے لا علمی سے ثم تاب من بعد پھر اس نے توبہ کر لی اس کے بعد وَأَصْلَحَ اور اس نے اصلاح کر لی بدلاؤ آ گیا تبدیلی پیدا کر لی انقلاب آ گیا اس نے انقلاب پیدا کر لیا مایا وَأَصْلَحَ اس نے اصلاح کر لی فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے سوال بھی ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک